لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے وفاقی وزیر برائے بورڈ آف انویسٹمنٹ چودھری صالح حسین کی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آمد کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ مقامی سرمایہ کاری کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے سرمایہ کاری کو ہمیشہ بہت اہمیت دی ہے، کیونکہ کسی بھی معیشت کی ترقی میں اس کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے رول کی ضرورت اور اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو فوری طور پر ذہن میں بیرونی سرمایہ کاری کا خیال آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ لوکل انویسٹمنٹ کو پہلے فروغ دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق ہمارے ملک کا کل سرمایہ کاری کا تناسب جی ڈی پی کا صرف 15% ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ اس میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا حصہ جی ڈی پی کا صرف 10% ہے، جس کو بڑھانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اگر نیٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اعداد و شمار کی بات کی جائے تو 2019-20 میں $2.6 بلین تھی، جو 2020-21 میں کم ہو کر $1.82 بلین ہو گئی، جبکہ 2021-22 میں اس کا حجم صرف $1.87 بلین تک محدود رہا، جو ہماری معیشت کی ضروریات کے لحاظ سے انتہائی کم ہے۔ سر، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور سر ہم نے یہاں پر جابز دینی ہے، تو سر یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہمیں اپنی پرائرٹیز کو چینج کرنا ہوگا۔ سر، ہم نے ایکسپورٹ کو نمبر 1 پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے اور ریڈکشن آف امپورٹس کو نمبر 2 پہ رکھا ہوا ہے۔ سر، ہماری یہ درخواست ہے آپ سے کہ پرائرٹی کو چینج کیا جائے، ایکسپورٹس بڑھانے کو نمبر 2 پہ لایا جائے اور امپورٹس کو کم کرنے کو نمبر 1 پہ لایا جائے، تاکہ ہماری لوکل انڈسٹریلائزیشن یہاں پر ہو، آپ کے انڈسٹری لگے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو، آپ کے روزگار یہاں پر ملے اور آپ کی اکانومی کا پہیہ چلے۔ ہمارے ملک میں کل سرمایہ کاری کا تناسب جی ڈی پی کے صرف 15% کے مساوی ہے۔ 2019 اور 20 میں $2.6 بلین فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی، جو کہ 2020 اور 21 میں کم ہو کر $1.82 بلین ہو گئی تھی۔ بیرونی اور مقامی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت کو ٹیکس نظام میں متعلقہ تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہوگا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے مقامی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کریں گے۔ حکومت کا مقصد ہے تاجر برادری کمائے اور انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ تو یہ ایک ایسا چیز ہے جو آپ کے سامنے، اور آپ کو پتا ہے ہر سال یہ امپورٹ کرنی ہے۔ اب ہماری جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہے، وہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ امپورٹ ہی کرنا پڑ رہا ہے، پھر یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ان سے بات کی ہے اور آپ کو بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ پالیسی لے کے آ رہے ہیں لوکلائزیشن کے اوپر، کہ جہاں پہ بہت ہیویلی انسینٹیوائز کیا جائے گا ان لوگوں کو جو لوکلائزیشن کی طرف جا رہے ہوں۔ اس میں میں نے کچھ ملکوں میں دیکھا جی کہ اگر 10 یا 12 انڈسٹریز ہیں جو ایک ہی را مٹیریل منگوا رہی ہیں اور ہر سال منگوا رہی ہیں اور سرٹن کوانٹٹی منگوا رہی ہیں جو ان کو پتہ بھی ہے، تو وہ 10 لوگ مل کے کنسورشیم بنا کے وہ لوکل پروڈکشن کر رہے ہیں اسی چیز کی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی دے رہے ہیں۔ تو اس طرف بھی آپ کو میں انکریج کروں گا کہ جی ضرور فوکس کریں کہ کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں، کون سے ایسے آئٹمز ہیں۔ مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، ہم تقریباً $1 ارب کے صرف ٹائر امپورٹ کرتے ہیں ہر سال۔ ابھی سروس والوں نے پلانٹ لگایا ہے یہاں پہ، اور بھی لوگ ڈسکور کر رہے ہیں اپرچونٹی۔ تو آپ ان سے پوچھیے گا ذرا کہ ان کی اگلی پورے سال کی جو سیلز ہے وہ بک ہوئی ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے وہ سیگمنٹ پکڑا جو پاکستان میں بنتا ہی نہیں ہے، امپورٹ ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنا کیپٹل نہیں ہے تو ہم 10 12 15 20 لوگ بھی مل کے کر سکتے ہیں۔ آپ سیالکوٹ ایئرپورٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ تقریباً 100+ لوگ ہیں، اور وہ سیال ایئر میں سمجھتا ہوں اس ٹائم نمبر 1 چوائس ہے لوگوں کی۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ مطلب لاہور چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر چودھری ظفر محمود نے بھی خطاب کیا۔